کو ضرورت ہے. اللہ کرے ہم سب کے کام میں بہت تک چلنے کرنے کی ضرورت ہے. اصل کام میرے دوستوں وہ اپنے خود کی جان والوں کے حوالے کا ہے. اصل کام اس کام کی فکروں کو لے کر امت کے درد غم کو لے کر امت کے ہر فرد تک جانے کا نام دعوت ہے. امت کے دل کا کیا بے دینی کا غم دل میں ہو یہ تڑپے. امت کے غم امت کی فکر امت کی قرآن امت کی تڑپ اور امت کے لیے رونا رات میں بھی دن میں بھی. بھائی جیسا مطلب ہمارے یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے. چھوٹے پن کا حال تھا بچپن کے زمانے میں. بھائی جیسا ہوتا کہ بھیا جان ادھر آؤ اور 2 لکڑیاں لو تم اور میں 1 لکڑی لوں اور گلی میں چلیں گے جو نماز نہیں پڑھتے ان کو ماریں گے. ایک درد غم تھا امت کا امت کی بے دینی پر ہوتے تھے. بھائی جیسا رحمۃ اللہ علیہ کی نانی محترمہ فرماتی تھی انہیں بھی نام تھا ان کا کہ یاس تو جب آتا ہے تو تیرے اندر سے صحابہ کی بو آتی ہے. ایسے کام نہیں ہے اتنا بڑا اتنا عظیم اتنا اہم. آج بھی حضرت بھائی صاحب کی قبر پر جائیں گے نظام الدین میں وہ روٹی کھانے کے بازو میں ہے وہاں بھی ایسی خوشبو آتی ہے جس خوشبو کو دنیا میں کوئی سن نہیں سکتا یا پھر دنیا میں دیا نہیں. آج کا موضوع ہے جو دعوت کے کام کو لے کر چلے گا اللہ اس کو چلائے گا. وہ رابطہ ہر زمانے میں تھا اس زمانے میں قیامت تک چلے گا. اللہ کے دین کی فکروں کو اپنی فکر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو اپنی فکر صحابہ کی فکروں کو اپنی فکر صحابہ کے اعمال کو اپنے اعمال صحابہ کے تقاضوں کو اپنا تقاضا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لائے وہ دین کی ساری ذمہ داری اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کام میں چلتا رہے گا. دوستوں بزرگوں اللہ اسے دنیا میں بھی چلائے گا اور آخرت میں بھی چلائے گا. اللہ کا وعدہ ہے. پھر کام دعوت کا جو ہے نا بہت بڑا ہے بہت عظیم ہے بہت اہم ہے. اس لیے کار نبوت کا بدل ہے. کار نبوت کا حضرت جی مولانا فرماتے تھے حضرت جی موجودہ حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہا کہ اس کام میں صرف نبی کا فرق ہے. نبی کا پچھلے زمانے میں نبی کے ساتھ نبوت والا کام چلتا تھا اور ہمارے نبی آخر الزمان سید المرسلین سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت بند ہو گئی. کار نبوت شروع ہو گئی. اس زمانے میں صرف نبی کا فرق ہے. اس زمانے میں نبی کے ساتھ کام چل رہا تھا اس زمانے میں نبی کے بغیر کام چل رہا ہے. اس زمانے میں بھی نبی کے ساتھ اللہ نے کام چلایا. اس زمانے میں نبی کے بغیر اللہ کام چلا رہے ہیں اور چلا کر اس وقت میں دکھا رہے ہیں. کام کی اہمیت کو سمجھو. کام کھیل نہیں ہے دیوانوں کا فیل نہیں ہے. کرے تو کرے نہیں کرے تو نہیں کرے یہ کام نہیں ہے. کرنے والوں کو اجر دے کر عزت دیں گے اور نہیں کرنے والوں کو پکڑ کریں گے. ابو جہل سامنے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. دیکھو کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا. ابو جہل کے آنکھ دل دماغ پر ایسا پردہ تھا کہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتی. معجزے دیکھ رہا تھا آپ نے کہا کہ واقعی نبی ہو آپ سچے. گواہی دی صحابہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ ایک ہے اور یہ اللہ کے رسول اور بندے ہیں. تو پھر ابو جہل نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دیکھو. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو. پھر چاند مل گیا. پھر کہنے لگا جادوگر ہو. آپ جادوگر ہو. اس کے کام کی محنت دیکھتے دیکھتے کرنے والے کرنے دو ہم اپنا کریں گے. دیکھتے دیکھتے جائیں گے تو پھر وہاں بھی یہ جنت میں جائیں گے. صرف دیکھنا ہی پڑے گا. کون کون جا رہا ہے یہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے. یہ بتاتے تھے چلو زندے میں چلو 4 مہینے چلو 3 دن گشت 2.5 گھنٹے ملاقات تعلیم گھر مسجد کی مستورات کی جماعتیں بلا رہے تھے. مسجد کی آبادی کے لیے بلا رہے تھے. ہم نہیں جا رہے. سامنے تھا ابو جہل کیا تھا 53 سال کی عمر تک ابو جہل سامنے تھا. بدر میں شہید ہوا. احد میں شہید ہوا. بدر میں شہید ہوا. بدر 3 ہجری کی ہے. 56 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا. آپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. آپ کے اعمال کو دیکھ رہا تھا. آپ جو محنت کر رہے تھے قربانیاں دے رہے تھے. آپ کو جو مارا جا رہا تھا گھسیٹا جا رہا تھا گالی دی جا رہی تھی ٹھوکا جا رہا تھا. آپ پر حالات کے انبار پڑ رہے تھے. ابو جہل اس میں شامل تھا.
وہ سازشیں کر رہا تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی پوری میں کوشش کر رہا تھا اور مکے کی زندگی میں کامیاب ہو رہا تھا. اور ابو جہل کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے چچا کلمہ پڑھ لو کامیاب. اور ایک زور سے تماچا مارتا تھا. اللہ کے رسول ہاتھ گلے پر لے کر نیچے بیٹھے. حیات الصحابہ میں اپنی بات نہیں ہے, بڑوں کی بات ہے. وہ حیات الصحابہ پڑھتے بڑے زور سے, اتنا زور سے طاقت کے ساتھ تماچا نے کان پر مارتا تھا, نیچے بیٹھ جاتے جیسے. اور بہت دیر تک بیٹھتے. حیات الصحابہ میں آئینے میں تفسیر میں لکھا ہے ہمارے اسلام اللہ نے بہت دیر تک بیٹھتے تھے اور لال گال ہوتا تھا. آپ کے رخسار تو ماشاء اللہ تھے. کسی کے رخسار, کسی کا گال, کسی کا چہرہ, کسی کا حال, کسی کی چال, کسی کی بات, کسی کی کہاں کی دیکھنا, کسی کی آنکھیں, کہاں کی قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل نہیں ہوئی. اتنا بہترین نبی. آپ چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کائنات کا شہنشاہ چل رہا ہے. آپ بات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ فرشتے کے اعلیٰ فرشتے بول رہے ہیں. آپ کے زبان میں اتنی مٹاس تھی. اور آپ کا چہرہ وہ ہانی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ ہے وہ ہے جو صحابہ کے پہلے جلد میں 15-20 پان پر ہے. اس نے وہ یہ لکھا ہے, تفسیر لکھی اللہ کے نبی سے. سارے صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رعب تھا, رعب, اس رعب کی وجہ سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بند کر دیکھ نہیں پاتے تھے. ایسا چہرے پر نور اور ایسا چہرے پر رعب تھا کہ دیکھ نہیں پاتے تھے. گھر میں آنے والی گڑیا تھی, اس نے تفسیر میں لکھا آنکھ کی وہ پوری جیسی تھی, ویسا پور کو کرتے نا ایسے تھی. آپ کی آنکھیں ڈبڈبی تھی, آپ کا سینہ چوڑا تھا, آپ کا کلر گھیواں تھا, اور آپ کے بال گھنگرالو تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ سے اونچا بھی آتا تھا تو آپ کے لیول کا معجزہ تھا آپ کے ساتھ. ابر آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے, بادل آپ کے اوپر چلتے تھے. اور علماء تفسیر میں لکھتے بادل اس لیے اوپر چلتے تھے اپنی نبی کی پرچھائی دھوپ پہ پڑ جائے اور اس پر کس کا قدم پڑے یہ بھی اللہ کو گوارا نہیں تھا. اتنی بڑی شان کی لوگ دیکھ کر ایمان قبول کرتے. آپ کے چہرے کو دیکھتے, آپ کی بات سنتے تو سننے کے بعد فوراً ایمان کو. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ظاہر کہا کہ تو پہلے ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل نے سکھایا تھا کہ یہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں اور یہ جادو کرتے ہیں, ان کی بات نہیں سننا, اگر سنو گے بات کرو گے, ان سے بات سنو گے, ان سے بات کرو گے تو ان کے جادو میں آتا ہے. اللہ کے نبی حرم میں ہے, بیت اللہ کی حتیم کی دیوار ہے, حتیم کے سامنے مقام ابراہیم ہے ادھر والی, اس کے سامنے حتیم کی پٹی پر نماز پڑھنے میں 2 رکعت. تو پہلے ابن عمرو دیکھا اور دیکھ کر کپاس کان میں روئی ڈالی تھی. کپاس ان کی بات نہیں سننا ہے, کان میں روئی ڈالی اور آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر میں چلے گئے مسجد حرام سے. اور آپ بھی پیچھے پیچھے چلے اور جا کر آپ نے آپ سے بات کی. اللہ کے رسول نے آپ سے بات کی, کنڈی کھٹکھٹائی, اندر گئے, بات کی تو آپ نے حضرت دوپہر کے ٹائم نے کپاس نکالی اور کہا کہ یا رسول اللہ بہت سارے لوگوں نے آپ کے بارے میں ایسا کہا, ایسا کہا, ایسا کہا. آپ تو جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ نہ شعر ہے نہ شاعری ہے. اس زمانے کا دور شعر شاعریوں کا تھا. اس زمانے کا دور کیا تھا, ہر زمانے میں ایک دور چلتا تھا, وہ زمانہ شاعریوں کا زمانہ تھا. اس لیے دیکھو حیات الصحابہ میں, فضائل اعمال میں, فضائل صدقات میں سارے صحابہ کو جب ایمان پیش کیا تو انہوں نے کہا آپ ایک ایسا کلمہ لائے ہیں جو نہ شعر ہے نہ شاعری ہے. آپ کے چہرے کو دیکھ کر, آپ کے روح کو دیکھ کر, آپ کے چہرے پر جو اثر تھا, تاثر تھا, اس کو دیکھ کر ایمان کے اندر ایمان قبول کیا. 53 سال آپ کے ساتھ تھا, آپ کو دیکھ رہا تھا اور آپ کی بات سن رہا تھا, آپ کے معجزے ہو رہے تھے, اس معجزے کو سمجھ رہا تھا, لیکن ایمان قبول نہیں کیا. دیکھتے رہا, دیکھتے 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 کیا ہوا, زندگی گزر گئی. انکار کرتے کرتے زندگی گزر گئی. اللہ معاف کرے دوستوں بزرگوں کہ اللہ نے اسے توفیق نہیں دی ایمان کو ماننے کی, اللہ کو ماننے کی, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کی. اور جنہوں نے قبول کیا نا ان کو اللہ نے دنیا میں جب بشارت دی, الصحابہ النجوم اقتدیتم اقتدیتم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, ایک کی بھی اختیار کرو گے, ایک کو بھی پیروی کرو گے, اقتدیتم اختیار کرو گے, ایک کی پیروی کرو گے, اقتدیتم کامیاب ہو. یہاں جنہوں نے دیکھا, جنہوں نے بات مانی اور جنہوں نے بات مان کر اس پر عمل کیا, اور جنہوں نے تقاضے دیے ڈالے ان پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر تقاضے ڈالے
جنہوں نے تقاضے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ پورے کیے وہ دنیا میں بھی پار ہو گئے. کیا ہو گئے؟ آخرت میں پار ہو گئے. اللہ پار کرائے نا اس نے فکر تھی اتنے بڑے کام کو ہم کیسے کریں گے. یہ ڈر تھا کریں گے چل رہے کر رہے آ رہے جا رہے نہیں ہوئے تو کیا ہوا. ایک بار نہیں گئے تو کیا ہوا. ایک بار نہیں گئے آ رہے جا رہے آ رہے جا رہے آج جائیں گے کل جائیں گے آج جائیں گے کل جائیں گے. 3 صحابہ غزوہ تبوک پر رکے تھے. تینوں پر عذاب آیا اللہ کا عذاب آیا. اللہ ناراض ایسے ناراض ہے کہ 51 50 53 دن تک بات چیت بند تھی. 20 دن تک بات چیت بند. 25ویں 22ویں 23ویں دن کے بعد ان کے بیویوں سے ملنا بھی ان کو بند کرا. آپ بن مالک نے کہا رسول اللہ مجھے تیرا فیصلہ اللہ کرے. اس دوران میں وہ بادشاہ کا خط بھی آیا. کون سا بادشاہ تھا؟ بادشاہ تھا. اس کا صندوق میں خط آیا. اس نے پڑھا تمہارے بادشاہ نے تم پر ظلم کیا. نعوذ باللہ. نہیں کرتے. جنہوں نے مانا جنہوں نے جانے میں تاخیر کی نا اللہ کے راستے میں ان پر وہی آئے. نماز پر وہی آئے. کیا ہوا ہے؟ نماز پر بائیکاٹ ہوا. زکات حج روزہ پر بائیکاٹ نہیں ہوا. اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ میری تعریف کرتا ہوا امت میں چلے پھرے. تقاضے کو لے کر چلے پھرے. غم کے ساتھ درد کے ساتھ تڑپ کے ساتھ وہ امت میں جو تڑپے گا اللہ اسے قبول کرے امت کے لیے. اس لیے وحیدیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرمان حضرت جی کا مکتوبات چھپا ہوا ہے. وحیدیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو امت کے درد کے بغیر مرے گا وہ کان کی بری موت مرے گا. اس کے دل میں امت کا درد نہیں ہوگا. بے دینی کے مٹنے کا غم نہیں ہوگا اور امت کی ہدایت کو زندہ کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا. وہ بری موت مرے گا. اس سے درد ہے اصل تڑپنا ہے رونا ہے فکر کرنا ہے رونا ہے اور امت سے ہدایت کو مانگنا ہے. اللہ نے مانگا ہدایت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے. اللہ میری امت کو ہدایت. اڑتے تھے اللہ سے لڑتے تھے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ میری امت پر ظالم بادشاہ مسلط مت کر جو ان کو ہلاک کرنا. اس دعا کو قبول کر. اللہ میری امت میں جوڑ پیدا کر. اللہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک مت کر. بہت فاقہ تھا بے حال تھا. ہمایشہ پیٹ ٹیبل پڑی ہوئی تھی. چوتھا 5واں دن چل رہا تھا بھوکا اور بہت حالات بگڑے ہوئے تھے. دشمن دیکھو حق پر جب آتا ہے نا آدمی تو حق سادہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حق سادہ ہوتا ہے. باطل میں چمک ہوتی ہے. باطل میں کیا ہوتی ہے؟ چمک ہوتی ہے. باطل چمکا ہوتا ہے. پیسے وال مال عہدہ حیثیت منصب حکومت اکثریت میں لوگ بہت سارے لوگ باطل میں وہ چیز ہوتی ہے. سب چور ہیں. باطل کیا ہے؟ چور ہیں ڈاکو ہیں لٹیرے ہیں حکومت پر بیٹھنے والے سب کو معلوم ہے. لیکن جب بلاتے ہیں تو لاکھوں سے لوگ آتے ہیں. وہ کرو. اور حق والے جب بلاتے ہیں حق پر تو ایک چھوٹا سمجھ میں آتا ہے جن کو اللہ چنتے ہیں وہ دیتے ہیں اللہ قبول کرتے ہیں. ایسے لوگ آتے ہیں کہ اللہ اس مجمع سے اس گاؤں کی اس سینٹر کی اس شہر کی اس ضلع کی ہدایت کا کام کرنا چاہتے ہیں. یہ فرق ہے باطل اور حق میں. حق کی شروعات مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ناگواریوں سے ہوتی ہے. ناگواری یعنی حالات مصیبتیں پریشانی. حق شروع ہوا. آپ کا معمول تھا سیرت کی بات سنو. آپ کا معمول تھا آپ نبوت کے پہلے بھی جنگلوں میں جا کر عبادت کرتے تھے. آپ کو معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی ابدیت پر ہوتا ہے. کیا پر ہوتا ہے؟ عبادت اور دعوت کو حضرت فرماتے ہیں ہمارے جمع کرنا. آپ نبوت کے پہلے سچے تھے آمین تھے امانت دار تھے سچے تھے. آپ کی گواہی چلتی تھی. آپ کی گواہی چلتی تھی. آپ کی گواہی تو بڑی گواہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصل تھے. مکہ میں جب حجر اسود کو لگانا تھا بیت اللہ کے اس میں کھولے تھے نا جب تعمیر کام شروع ہوا تھا تو اس کو کھولا گیا. اب اس کو لگانے کا مشورہ ہوا تو لگانے کے وقت میں نظامالدین کی بات سنی تھی ہم نے مولانا راؤل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. جب لگانے کا وقت آیا تھا تو سارے قریش کے قبیلے اوس بڑا خطرناک قبیلہ خجرج اس سے خطرناک قبیلہ بکر ابن وائل اور ابو سلیم ابو داؤد اتنے قبیلے بڑے بڑے تھے اور ان کی آپس میں جمتی نہیں تھی. آپس میں
झगड़े थे, फसाद था और मारा मारी थी, कत्ल आम था। वो औस और खजरत वाले ना, वो वसीयत करते थे। औस वाला कोई मरता था तो वसीयत करता था कि मेरे ऊँट से पहले खजरत के ऊँट ने पानी पिया है तो बदला लिए मैंने मरना नहीं, बेटे को वसीयत चल रही। ये वो कबीले थे। अब वो सारे कबीले थे। अब क्या हुआ मशवरा कि अल्लाह को हजर अस्वद अपने नबी के हाथ से बिठाना था। तो मशवरा सारे कबीले वाले आए और कहने लगे कल सुबह में जो इस मक्के के दरवाजे से अंदर आएंगे उनसे क्या करेंगे, हजर अस्वद का पत्थर बिठाएंगे। एक बार सब चले गए और सब चले जाने के बाद सब देखे अंदर जो बैतुल्लाह हरम में थे उनके लिए वो बात वाजे नहीं थी। जो अंदर थे, जो आएगा आने वाले थे, तो फिर वो उस दरवाजे से, वो दरवाजा था बाबे जिब्राइल है। अब बाबे जिब्राइल है, उस जमाने में बाबे जिब्राइल का नाम नहीं था। उस दरवाजे से जो आएगा उस दरवाजे वाले को फुर्सत मिले। तो सुबह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरवाजे से आए और सारों ने इत्तेफाक कर लिया। सारे दुश्मन थे आपस के। तो गाय की शानी होती है, गाय सबको लेकर चलता है और सबके साथ चलता है और सबको लेकर चलने की इस्तिदाद तब होती है जब अपना जान माल वक्त खपाता है। उसमें इस्तिदाद कौन पैदा करते हैं? अल्लाह के नबी ने कहा कि आपको है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आपको नबी कोई नहीं कहते थे, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। मुशरिकीन काफिर जितने थे ना, तो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहते, नबी का नौजुल्ला दर्जा नहीं देते। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, हमने ऐसा ऐसा तय किया, आप आए, आप पत्थर उठाएंगे। अल्लाह के नबी ने हिकमत चलाई, एक बड़ी चादर लाई, चादर बिछाई, चादर पर सारे कबीले के, पूरे कबीले के जितने सरदार थे उनसे पत्थर उठवाकर उस चादर पर रखवाया और सारे कबीले वालों का चादर पकड़ो, और सब ने चादर पकड़ी और अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से हजर अस्वद उठाया। ये उम्मत को लेकर चलना है। उम्मत किसी भी मसलक, किसी भी मजहब, किसी भी ख्याल, किसी भी मंशे की और किसी भी कबीले की हो, सारे कबाइल को एक कबीले पर इतने बड़े काम से महरूमियत की अलामत यह है कि हम नहीं करना चाहते। अल्लाह इस काम को करने वाले के नीयत पर फैसले करने का इरादा करें, अल्लाह उसका फैसला। यह हदीस है रमजान में आखिरी रब में सारी दुआएं कबूल होती हैं। जब ईदगाह पर जाते हैं तो ईद के दिन इसकी दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला ने हदीस में हज़रत शेख में लिखा है कि जब दुनिया मांगता है बंदा, रमज़ान के पूरे रोजे, तरावी, इबादत, जिक्र, अस्कार करके जब दुआ मांगता है, तो अगर दुनिया मांगता है तो उसकी मसलियत को देखते हैं, और दीन मांगता है तो फ़ौरन तौफीक देते हैं, हिदायत मांगता है। इसलिए मैं कह रहा था, अबू जहल देख रहा था, हमारा भी ऐसा हाल ना हो कि हम देखते देखते चले जाएं, कर कर कुछ ना जाए। हमारा हाल ऐसे ना हो, हम देखते देखते चले जाएं। अबू जहल देख रहा था आपके मौजूदे को, आपके चलने को, आपके सहाबा की इताअत को, और आपका बढ़ता हुआ अमला देख रहा था। अमला कैसा बन रहा था? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, बड़े बड़े सहाबा, बिलाल, खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़े बड़े, अब्दुर्रहमान बिन औफ, खालिद बिन वलीद, वलीद बिन वलीद, इतने बड़े बड़े मोतबर सहाबा, ऐसा अमला बन रहा था। और दुनिया की सबसे बेहतरीन अमला बन रहा था, क्योंकि वो अमला नबी को साथ दे रहा था। अमला क्या कर रहा था? नबी को साथ क्या दे रहा था? प्यारे हदीस रसम के तकाज़ों पर जो तकाज़े डाले जा रहे थे, उसको तकाज़ों को पूरा करना। यकीन है दोस्तों, है ना? अभी यकीन के बगैर मसले हल नहीं होंगे। किससे? अभी भी नहीं और आगे भी नहीं। कब्र का मसला यकीन पर हल होगा। फिर अबू जहल देखते देखते गया, हिरन आई, दौड़ने लगी, भेड़िया उसके पीछे लगा। सीरत का खुलासा है, भेड़िया दौड़ने लगा, पीछे पीछे, हिरन पीछे, भेड़िया पीछे, हिरन आगे, भेड़िया पीछे, और एक हिरन ने जंप मारी और भेड़िए ने उसके पीछे पीछे जंप मारी, और जंप मारते मारते हिरन के 2 पैर हुदूद हरम में गए, और भेड़िया ने पंजा मारना था, उसने पंजा पीछे लिया। तो हुदूद हरम में सब हराम है। वो जो हाजियों से और हज को जानने वाले, उम्रे में जाने वाले ना, हुदूद हरम में एक हिस्सा है 2.5-3 किलोमीटर का है ना, उस हुदूद में बोलना, मारना, कत्ल करना, गाली देना सब हराम है। हजू साहब से पूछो। अब हिरन जंप मार कर 2 पैर उसके आगे, भेड़िया पंजा मारने ही वाला था, हिरन के 2 पैर हुदूद हरम में गए,
भेड़िए ने पंजा पीछे गए, निकल गया। अबू जहल और एक आदमी मुशरिक काफिर था, वो ये मंजर देख रहा था, और वो काफिर ने कहा हिरन को, क्या भेड़िए को भी मालूम है हुदूद हरम में कौन हराम है। अबू जहल ने कहा खामोश रहे, किसी को बता मत, अगर बताएगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर सब आ जाए। मोहम्मद ये भी देख रहा था, अबू जहल देख रहा था, काम का नफा, काम की तरक्की, काम का अजर, काम में चलने की, खुरूज पर, अल्लाह के रास्ते में निकलने की, नकल हरकत पर अजर सवाब सब देख रहा था, सब जान रहा था। वो गया ना, आंधी तूफान बारिश हो रही थी और अल्लाह के नबी गश्त में गए, वो मुलाकात गए और कुंडी खटखटाई। अबू जहल अंदर शराब और शबाब का दौर चल रहा था, दारू शराब पी रहा था और औरतें नचवा रहा था, औरतें नाच गा रही थी। अबू जहल ने कहा उस औरत से, अब जो भी आया है ना बाहर, जो भी ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत को पूरा करूँगा, मतलब मैं मुतल्लिब का बेटा नहीं। इतना बड़ा था, इतनी आंधी तूफान बारिश और बिजली की कड़क अंधेरा, इसमें जो ज़रूरत के लिए मेरी कुंडी खटखटा रहा है उसको मैं उसकी ज़रूरत को पूरा करूँ। कुंडी खटखटाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। कौन? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कान पर सुनने के बाद अबू जहल ने औरतों को अंदर भेजा, शराब शराब उठी थी, सारे अंदर भिजवा दी, और भिजवा कर अबू जहल बाहर आया, दरवाज़ा खोला, अल्लाह के नबी ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भतीजे, उसको आने का हाल का रहम आया। देखो दाई जब दावत देता है ना कुर्बानी से, सामने वाले मधु पर अल्लाह उसका असर डालते हैं, हम वो करते ही नहीं है। इधर दो मुलाकात, उधर एक मुलाकात, उधर एक मुलाकात, कौन नहीं उठ रहा, कुंडी का आओ आओ अब्दुल्ला अब्दुल्ला अब्दुल्ला, गया वो निकल। फिक्र है, दर्द है अंदर, जब दर्द और फिक्र लेकर जाएगा अल्लाह उसकी इसकी फिक्रों को उसे बाहर लाए। असल तो काम करने वाले का मतलब है, गुमान अल्लाह का फैसला होता है, और मस्जिद से गुमान करके जाता है, कौन मिलता है नहीं, मस्जिद से गुमान क्या कर जा रहे हैं। अभी कौन उठते हो, अभी मुझे 6:30 पौने 7, और आधे घंटे में सब काम हो जाते हैं। वो तो काम को गलाने वाले कौन है, तबलीग वाले। तुम्हें जाओ, हमें क्या तुम्हें मिलते नहीं, अब तुम्हारी कोई सवड़ है तो हमें आते नहीं, तो इसकी सवड़ पर इसी सवड़ लगता है, मस्जिद सवड़ लगता है। क्या हुआ, एक जमात निज़ामुद्दीन से गजारी थी बैरून मुल्क में, और वो जमात निज़ामुद्दीन आए, पासपोर्ट हुआ, वीज़ा हुआ, कल जाना तय था मशवरे से, कल सवेरे जाना मशवरे से तय था। वो साथी जितने साथी थे ना, हालात अहवालात उनके सामने है उस मुल्क के, वहाँ ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता, वो सब सामान जमा करने 2 दिन रुके। कितने दिन? 2 दिन रुके। और जिस मुल्क में जाना था उस मुल्क में 2 दिन बाद पहुँचे। वहाँ के पहुँचने के बाद 3 ईसाई पादरी आए वहाँ के, और कहने लगे आने में तुम्हें 2 दिन लेट करें, सारा शहर जो था ना, वो आबादी जितनी शहर की थी जिस मशवरे से जहाँ भेजा गया था, वो शहर सारा इस्लाम से मुर्तद होकर ईसाइयत में चला गया, इस्लाम से मुर्तद होकर। क्योंकि तुम्हारा इनका गुमान और इनके जाने में देरी, वो देरी के असरात ये हुए कि सारा शहर मुर्तद हो गया। ऐसा क्या हो, ऐसा है तो नीयत का असर पड़ेगा, काम करने वाले के जज्बे का असर पड़ेगा, काम करने वाले के दर्द का असर पड़ेगा, उम्मत का गम, उम्मत की फिक्र, उम्मत की तड़प लेकर जाए तो फिर अबू जहल ने कहा भतीजे इतने रात में आने की क्या जरूरत थी, ये कल भी कह सकते थे। आंधी तूफान बारिश बादल गरज रहे हैं, बिजलियाँ कड़क रही हैं और हवाएं छूट रही हैं, इतने देर से आने में क्या, इतनी रात आने की क्या, ये बात कल भी कह सकते थे। चाचा जान, मेरा आना इस तकलीफ में अल्लाह को रहम आ जाए और अल्लाह तुम्हें ईमान दे, हिदायत इससे आए। दाई अव्वल से लेकर आखिर तक काम करने वाले आजमाइश और कुर्बानी और मुजाहिदे पर रहेंगे तो तरक्की और तरबियत होगी, सहूलत पर आएंगे तो तरक्की और तरबियत क्या होगी, खत्म। इसलिए उस्ताद की वजह ऐसा ना हो जाए। तो फिर कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने झुकाया और फिर बुरा कहा और भेजा वहाँ से। आप आए रोते रोते मस्जिद हरम की तरफ आए, तो हरम का वाक़या उस ज़माने का 13 साल के मक्के की ज़िंदगी का वाक़या, मक्के की हिजरत के पहले का वाक़या। तो आए तो आने के बाद फिर वो नाचने वाली औरत कहने लगी आप नौज़ुबिल्लाह नबी और अल्लाह और उसके रसूल को इनकार कर रहे हैं, तो इतना डरे क्यों, इतना डरे क्यों? हमको अंदर भेजा और दर शराब उठाई और शराब अंदर भेजी, शराब शबाब का दौर चल रहा था, कितना मज़ा आ रहा था,
آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار نعوذ باللہ کر رہے ہیں, ان کو نعوذ باللہ مانتے نہیں ہیں, تو آپ اتنا ڈرے کیوں؟ تو ابو جہل نے کہا اس باندھی سے, ناچنے والی سے, سنو غور سے, اس نے کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ حق ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سب حق ہیں, وہ سب یقینی ہیں, تو ناچنے والے کا پھر مانتے کیوں نہیں؟ اگر مانوں گا تو یہ سب چھوڑنا پڑے گا, خواہشات, شراب, شباب, عورتیں, حرام, سود, اور تابع بننا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے اللہ کی. یہ مسئلہ تھا. مسئلہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ چھوڑنا نہیں چاہتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, نہ دنیا چھوڑنا چاہتے, نہ بیوی بچے چھوڑنا چاہتے. پھر ابو جہل سے ایسا حال ہوگا. بدر میں شہید ہوا, بدر میں قتل ہوا, شہید نہیں ہوا, قتل ہوا. 2 بچوں نے مارا. کتنے؟ 2 بچے تھے. اس کا کیسے مارا ابو جہل کو؟ تو بولے حضرت صحابی تھے, بڑے صحابی تھے, غالباً نام ذہن سے اتر گیا نا, بڑے صحابی تھے, تو کیسے مارا؟ تم مارو گے ابو جہل کو؟ ہاں ماریں گے. حضرت شیخ نے واقعہ لکھا ہے بدر امن میں. تو کہا کہ میں نے پہلے اس میں مشورہ کرے دونوں. ایک کہا کہ تو پاؤں گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کر, چاروں ٹانگیں توڑنا اس کی. ابو جہل نیچے کرے گا, میں گردن پر حملہ کروں. ویسے ہوا, ایک نے ٹانگ پر حملہ کیا, نیچے اترے, انہوں نے گردن پر, ہاتھ پر, پیر پر ٹکڑے کر دیے. اتنا بڑا سردار قریش کا, اتنا بڑا سردار تھا. پھر بدر کے کنارے میں سن 8 ہجری میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ چل رہے تھے. بدر کے قبرستان وہیں پہ ہے, وہیں پہ دفنایا اس کو, چل رہے تھے. اس میں سے ایک مردہ ظاہر ہوا جو کوئلے سے کالا تھا, اور کالے اس کی قیری آنکھیں تھی, اور اٹھا اور اس نے کہا قبر سے, عبداللہ مجھے پانی پلا. ہے تو صحابہ میں, عبداللہ مجھے پانی پلا, عبداللہ مجھے پانی پلا. عبداللہ رضی اللہ عنہ ڈرے, اللہ کے جا رہے تھے دوسری طرف, واپس مدینہ چلے اس واقعے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کے لیے. اور ایک فرشتے نے ہاتھ میں برج تھا, برج کرے لوہے کا بڑا ہتھیار تھا, اس برج سے اس کو مارا زور سے مردے کو, وہ مردہ اور زمین میں دھس گیا, اور قبر جیسی کی ایسی ہو گئی. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہا کہ سہم سے ڈرتے ڈرتے کہا کہ دوڑ کر چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مسجد نبوی میں تھے, اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ایسا حال ہوا. ایک آدمی مردہ ظاہر ہوا, اس نے کہا عبداللہ مجھے پانی پلا. میں یہ نہیں جانتا کہ وہ مردہ میرا نام کیسے جانتا ہے, وہ مردہ ظاہر کیسے ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان جائے, میں, میرے ماں باپ, آپ میرے ماں باپ, آپ کے ماں باپ, سارے امت کے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو کہا کہ عبداللہ, وہ ابو جہل تھا, وہ تھا ابو جہل تھا. جب سے قتل ہوا ہے اور جب سے قبر میں دفن ہوا ہے, تب سے اس پر یہ عذاب ہو رہا ہے کہ اس کی قبر میں آگ کے انگاروں کے شعلے بھڑک رہے ہیں, اور یہ روز جلتا ہے, اور روز فرشتہ اس کو نکالتا ہے, اور قبر سے باہر نکال کر برد مارتا ہے, اور زمین پر گھستا ہے, دھستا ہے. ایسا معاملہ اس کا چالو ہے. اور 3 ہجری میں بدر ہوئی, 8 ہجری کا واقعہ غالباً کم و بیش ہوگا, 5 سال یہ. اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ قیامت تک اس پر یہ عذاب ہو. کون تھا؟ ارے بولو کون تھا؟ اللہ کے رسول کو دیکھنے والا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا حق ادا کیا, اسے دعوت, ابو جہل کو دعوت دینے کا حق ادا کیا. اس لیے پھر اللہ نے آیت اتاری, اے نبی جی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کیا تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دو گے, پستا پستا کر جان دے دو گے. ہے منتخب نہیں نا, دعوت و تبلیغ میں نہیں, کیا آپ اپنی جان چھوڑ دو گے. اتنا درد تھا, اتنا غم تھا. اس لیے عائشہ رضی اللہ نے وہ حال احوالات پر بولا نا, بولتے بولتے دوسری طرف بات چلی گئی. یا رسول اللہ, ہر نبی کے پاس ایک دعا ہے, آپ بھی دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک ہمارے سارے حال کو ختم کر دے. اللہ دعا قبول کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہ عائشہ, میں نے وہ دعا میری امت کے لیے قیامت تک کے لیے باقی رکھی, قیامت کے دن کے لیے. یہ تھا امت کا غم. باپ نہیں محبت کرتا, ماں سے زیادہ محبت, باپ سے زیادہ محبت, ساری امت کے انسان جتنے قریب ہیں نا ان سے زیادہ محبت اور زیادہ احسانات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے یہاں پر. اس لیے کام چلتا رہے, محنت کرنے والے کرتے رہیں, آنے والے آتے رہیں, جانے والے جاتے رہیں. ہم اگر اس کو دیکھتے رہیں گے تو دیکھتے دیکھتے کیا ہوں گے, دیکھنے والوں کو کیا ملے گا. یہ کام تو ایسا ہے, دیکھنے والوں کو ویسا ملے. مولانا رحمۃ اللہ فرماتے تھے اللہ کے راستے میں جانے والوں کو محبت کی بغیر نگاہ سے جو دیکھے گا, اللہ اس کے دیکھنے والے کو بھی ضائع نہیں کرے. اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بولو, کرنا عبادت, دیکھنا عبادت ہے, تو کرنے والوں کو کیا ملے گا.
کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے دوستوں، اس کے لیے کرنے کے لیے سارے ساتھی تیار ہو جائیں انشاءاللہ۔ تقاضا چلے 4 مہینے 6 مہینے 1 سال کا تقاضا موت تک کا ہے۔ کب تک؟ دین چلے گا قیامت تک انشاءاللہ، اور ہمیں اپنی موت تک کرنا ہے، قیامت تک کے ارادے کی نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ چلہ 3 چلہ 4 مہینے تو یہ اس کام میں لگنے کے لیے جب وہاں یہ سب جیسا ہوتا فرماتے تھے، ایک آدمی کو ہیرے کی کھان دکھائے تو کتنا لے گا؟ 1 ہیرا 2 5 10 50 کتنے ہوتا جائے گا، جتنا ملتا جائے گا اتنا دیتا ہے۔ ایسے وہاں جیسا ہوتا فرماتے تھے، یہ ہیرے کی کھان ہے، اس میں صرف لگاؤ، جس کو جتنا دل چاہے اتنا دے دیں، اور ہے جس میں برکت بہت ہے، اجر بہت ہے کہ نصرت کتنی ہے؟ نصرت کتنی ہے؟ بہت نصرت ہیں، مدد اجر برکت اتنی ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ خندق کھودتے وقت میں 5 لوگوں کی 6 لوگوں کی دعوت کی، اللہ کے نبی چاہے کان میں گیا رسول اللہ، پیٹ پر سب کے پتھر بنے، 6 لوگوں کی دعوت، گئے گھر میں تاکہ بیوی سے کہا میں 6 لوگوں کی دعوت بول کر آیا، اللہ کے نبی نے قبول فرمائی۔ اب جاتے کھانا بنایا 6 کا، گوشت سالن جو بھی اس زمانے میں روٹی بنتی تھی اب بنے، اور پھر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں بولا تھا حضور کو آنے کے لیے، دعوت کا وقت تھا، اس وقت میں آئے تو 600 کو لائے۔ کتنے لائے؟ 600۔ بیوی سے کہا کہ کتنے آ رہے ہیں؟ سب آ رہے ہیں، خندق کھودنے والے سب آ رہے ہیں۔ کیسے بولے؟ 6 بولے کہ 600 بولے؟ نہیں بولے، میں تو 6 بولا رہا ہوں، میں نے یقین تھا اس ماں کا، قربان جائیں۔ یہ تربیتیں ہیں مستورات کی، اور ہم تربیت کرنے گائے گی موبائل کی، سیریل کی، چرچے کیا ہیں، وہ ایسا تھا انہوں نے ویسا کرا، آج کا ایپیسوڈ اگلا ہے، یہ تربیت چل رہی۔ جابر رضی اللہ عنہ کی عورت نے کہا 6 بولا تھا 600 آ رہے ہیں تو کیا کریں؟ تو جابر رضی اللہ عنہ کی عورت نے کہا اللہ جانے اللہ کا رسول، ہمارا کام ہم کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کا کام نہ کریں گے۔ آئے دسترخوان بچھا، ایک کے بعد ایک، جتنا تھا نا 6 کا کھانا لائے، روٹی اور سالن جو بھی لائے، لا کر رکھے تو اللہ کے نبی نے بٹھایا اور 6 کو بٹھایا۔ کتنے کو؟ کم و بیش ہوگا، کچھ بات میں کمی بیشی ہو، لیکن 600 کھائے، اور ہڈیاں پڑی تھی اس ہڈیوں کو برتن میں ڈالے، روٹی کے ٹکڑے تھے اس کو اس برتن میں رکھے، اور حضرت جابر سے کہا جابر یہ لے 6 کا کھانا واپس۔ 6 کے کھانے میں 600 کھائے، اور 600 کھا کر 6 کا کھانا بچا۔ برکت، یہاں برکت کی امید کیا ہے؟ کروڑ ہونا، 50 لاکھ تو ہونا، اس کی تو کیسی برکت آنے ہے؟ برکت سبب کے ساتھ تھوڑی چلتی ہے۔ 1050 من کھجوریں کھائیں ابو ہریرہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی پوٹلی میں باندھ کر، اور اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ پیٹ کے بل پڑے تھے نا بھوک کی شدت میں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دی یہ کھجور کی تھیلی، اب کھجور اس میں تھے، اور کہا کہ ہاتھ نکال کر کھانا، الٹا نہیں کرنا، تب یہ بات کہی۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کے سن 7 ہجری کے مسلمان ہیں ابو ہریرہ۔ کتنے ہجری کے؟ تو پہلے ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ جو قبیلے لے آئے تھے 80 خاندان اس میں سے آئے تھے، 7 ہجری میں 10 ہجری میں حضور کا انتقال ہوا، 8 ہجری 9 ہجری میں کھجور کی تھیلی تھی۔ وہ فرماتے ابو ہریرہ حضور کا زمانہ کھایا کھجور اور کھلایا سب کو، ابو بکر صدیق کے 3 سال کھایا سب کو کھلایا، 3 سال کا وقفہ ابو صدیق کا، عمر رضی اللہ عنہ کے 9 سال کھایا سب کو کھلایا، حضرت علی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ 6 سال یا 7 سال کا ہے، کتنے سال؟ 9 3 12 12 اور 3 15 15 اور 4 19 سال، میرے حساب بتا رہا ہوں، کم و بیش آگے پیچھے ہوں گی، 19 سال کھجور کھائے۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کا جب شہید ہوئے، قتل کیا منافقوں نے، تو اس قتل کی بھگدڑ بچی مدینے میں، حیات الصحابہ میں دیکھو، حیات الصحابہ میں، مجموعہ بیانات میں، مولوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اور حضرت مولانا سعد صاحب کی کتاب ہے 6 نمبر کی محنت، اس میں واقعہ لکھا ہے 1050 من 10.5 من کھجور کھائیں ابو ہریرہ نے۔ اتنی برکت ہے سامنے، برکت کے لیے، نصرت کے لیے، اور مسئلے حل ہونے کے لیے نہیں کرنا، موت کا مسئلہ حل ہونے کے لیے بھی نہیں کریں گے، مرنے کے بعد وہ اللہ کریں گے، کام کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں گے، اس لیے کریں گے نا انشاءاللہ، کہ دیکھتے رہیں گے ابو جہل کے، دیکھتے رہیں گے تو دکھائیں گے، دیکھو یہ سارے پکچر ہیں، اس کے لیے ارادے عزائم ہیں، قربانیاں ہیں، چلت پھرت ہیں، نکلنا ہے، نکلے بغیر سمجھ میں آتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہاں اللہ کے رسول میں جب
निकला आपसे ईमान कबूल कर कर, जब तकलीफ में आया तब ईमान समझ में आया। हज़रत जलाल फरमाते मेरे इरादों के टूटने पर मैंने ईमान को, अल्लाह को पहचाना। किसको? ये जो चाहते थे एक और होता था, ये चाह रहे थे एक और हो रहा था, एक तो कहने में अल्लाह की मसलियत है। ये समझना है ईमान का अदना दर्जा है, दरमियानी दर्जा है। आला दर्जा तो ये है जितने हालात अहवालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर खुश हो रहा है, ये आला दर्जा है कि अल्लाह का शुक्र मुझे अल्लाह ने इस काबिल बनाया कि मैं हाल में चलूँ। इसके लिए देखो भाई, एक 23 तारीख का इज्तिमा है, इस इज्तिमा का तकाजा बहुत अहम है। इस इज्तिमा में 6 साथियों की जो जमात है, दो हर मस्जिद के 2 साथियों की, उसको फाल में आना बहुत ज़रूरी है। देखो ये ज़माना उंगली कटाकर शहीद होने का, कहते हैं सर नहीं कटाना, गर्दन नहीं कटाना, बीवी बच्चों को यतीम और बेवा करना, अगर कोई करने पर भी आएगा तो मशवरे से उसे रुकाएंगे, ऐसा क्या करना होगा। गुरु बच्चे में जा उनकी तरबियत करो, बाद में यार चिल्ला 4 महीने भी ऐसा, हमारा भी भेजने वालों को भी ईमान कमजोर है, उन्हें भी वो पेपर नहीं है। उसके लिए एक तकाजा इस वक्त में 23 है ना, कहाँ ताजगो में मरकज में, देखो ताजगो मरकज में इज्तिमा है, वहाँ से जमातें बन रही, सारे साथी इरादे कर रहे हैं हम इंशाल्लाह सब जाएँ, तो जाएंगे सब। आप बोलते रहो, बोलो 5 महीने और 4 महीने, जिसके लगे 5 महीने और जिसके 4 महीने नहीं लगे, अव्वल दर्जे में 4 महीने, और जिसके 2-3 बार लगे वो 5 महीने बहरून और मस्तूरात के 2 चिल्ले जिसके लगे उस बहरून के लिए बोलते रहो। बात बहुत अच्छी है, सुनाए बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। ये तो एक कड़वी दवा है, और कड़वी दवा चिल्ले 4 महीने की है, और इसके बगैर क्या नहीं होता, मर्द अच्छा होती है। बोलो तुम उसके लिए बोलो, इरादे कर लो इंशाअल्लाह सब जाएंगे भाई, बोलो इरादे करो जल्दी जल्दी। मुरली 4 नाम बोलो तो, कलंद में 4 महीने चिल्ला